بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پھر پروگرام اقبال اور نونہال کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ کی خدمت میں آج ایک بہت پیاری کہانی پیش کریں گے، جس کہانی سے آپ بڑے لطف اندوز بھی ہوں گے اور بہت اچھے سبق بھی حاصل کریں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال آج ہمیں کون سی کہانی سناتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آپ نے اقبال کی بہت ساری نظمیں پڑھی ہیں اردو میں، لیکن مجھے یقین ہے آپ نے یہ کہانی کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ یہ فارسی میں ہے اور ان کا کلام اسرار خودی یعنی خودی کے راز، وہ کتاب ہے ان کی نظموں کی فارسی میں۔ تو اس میں اقبال نے ایک کہانی سنائی ہے اور اس کہانی سے وہ نوجوانوں کو بڑے اچھے پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہانی ہے چند شیروں کے بارے میں یعنی لائنز، اور پھر اس کے ساتھ کچھ بھیڑیں یعنی شیپ۔ تو یہ شیپ اور لائن ان کے درمیان مکالمہ ہے، اور تصور کیجئے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جنگل ہے، وہاں بڑے بڑے شیر رہتے ہیں، اور شیر آپ کو پتہ ہے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب یہ شکار کرنے جاتے ہیں روز، تو ان کو کھانے پینے میں بھیڑوں کا گوشت بڑا اچھا لگتا ہے، تو یہ بھیڑوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب بیچاری بھیڑیں معصوم سی پریشان، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم بقرعید میں بھی انہیں لے کر آتے ہیں، تو وہ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ تو ہماری آبادی کم ہو رہی ہے، یہ تو شیر ہمیں کھا جائیں گے، تب ہم کیا کریں؟ تو ان میں جو ایک سب سے بزرگ ان کی بھیڑ ہوتی ہے، تو اقبال کہتے ہیں وہ بڑی سیانی ہوتی ہے، بڑی چالاک ہوتی ہے، پھر وہ ساری بھیڑوں کو جمع کرتی ہے اور پھر ان کو کہتی ہے کہ پیارے بچوں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ شیر ہمیں کھاتے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ دیکھو، ہم میں سے کوئی بھیڑ شیر تو نہیں بن سکتی ہے، ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ شیر کو ہم بھیڑ بنا دیں، لیکن یہ بنائے کیسے؟ اب ان کی باڈی کو تو ہم نہیں تبدیل کر سکتے ہیں، تو کیا چیز ہم تبدیل کریں کہ وہ بھیڑیں بن جائیں؟ لیکن ہاں، اگر ہم ان کی عادتوں کو تبدیل کر دیں تو پھر وہ بھیڑ بن سکتی ہیں۔ تو چلیں کیا کریں؟ پھر اسے ایک تدبیر سوچتی ہے۔ وہ بھیڑ جو سب سے سیانی ہوتی ہے، وہ جاتی ہے بڑے آرام سے ڈرتے، لیکن شیر کے پاس جاتی ہے، کہتی بادشاہ سلامت، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی آپ کی خدمت کرنے کی کوشاں ہیں، بڑی خواہش رکھتے ہیں، آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ روز بھاگ دوڑ کریں اور ان بھیڑوں کے پیچھے بھاگیں اور ان کا شکار کریں اور خون پئیں اور گوشت کھائیں۔ آپ کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو اپنی جگہ سے، اپنے گھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے کریں، آرام سے اپنے گھر میں رہیں، ہم آپ کی خدمت میں آپ کی روز کی غذا لے کر آئیں گے، اور یہ گوشت چھوڑیں، ہم جو نرم سب سی گھاس کھاتے ہیں یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے، آپ چکر تو دیکھیں۔ تو شیر سوچتے ہیں کہ ارے بھائی، ہم بادشاہ ہیں اور واقعی ہمیں اتنا کام اور محنت نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، لے کر آؤ۔ اب جناب جو کل بھیڑیں لے کر آتی ہیں، مزے کا تو نہیں ہے، شیر سوچتے ہیں، پھر خیر کھا لیتے ہیں کہ انہیں اپنی شان کا بھی خیال ہے کہ بھئی یہ تو سارے ہمارے غلام ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو آزاد ہوتا ہے اس کو دوسروں کو غلام بنانے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود آہستہ ان کا غلام نہ بن جائے۔ جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ موبائل ہمارا غلام ہے، نہیں، اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم موبائل کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ تو بھیڑ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ ان کو گھاس کا عادی کر دیتے ہیں۔ اب تھوڑے دنوں تک تو انہیں اچھا نہیں لگا شیروں کو، لیکن پھر وہ کھانے لگے اور آرام سے بیٹھتے ہیں، نہ بھاگنا، نہ دوڑنا، نہ شکار کی تلاش کرنا۔ اچانک ایک دن انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا، وہ تو اتنے کمزور ہو گئے، ان کا وزن کم ہو گیا، ان کا ڈھانچہ باہر نکل آیا، ان کے دانت گرنے لگے، ان کے پنجے جھڑنے لگے، ان کی کھالیں بالکل سوکھنے لگیں، اور ان کو بھاگنے کے لیے کوئی خواہش نہ رہی، کیونکہ جانوں میں جو ہے وہ جان ہی نہیں ہے، ٹانگیں ہی ان کی بیکار ہو رہی ہیں۔ اب تو وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ اور اس طرح بھیڑیں اپنی جان بچانے میں تو کامیاب ہو گئیں،
لیکن شیر ان کے نرغے میں آ کر اپنی بہادری، اپنا جوشیلا پن، اپنا ایکشن، اپنی بادشاہت سب کچھ کھو بیٹھے اور وہ بھیڑوں کے غلام بن گئے. اور اگر اب وہ آزاد بھی ہونا چاہتے، دوبارہ سے جنگل کا بادشاہ بننا چاہتے تو وہ نہیں بن سکتے، کیونکہ اب ان کے اندر ایک جذبہ، ایک طاقت، ایک توانائی نہیں رہی. تو اقبال اس سے ایک بڑا زبردست پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھیڑ ہے وہ ایک کمزور انسان کی مانند. اب آپ سوچیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کمزور انسان بھی ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو بھیڑوں میں دیکھنا چاہیے کہ جب بھیڑیں کمزور ہیں تو انسان بھی جب اسی طرح کمزور ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ عیار ہو جاتے ہیں، چالاک ہو جاتے ہیں، مکار ہو جاتے ہیں. ان کے اندر دوغلا پن پیدا ہوتا ہے، وہ خوشامد پسند ہو جاتے ہیں، ان کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے، ان کو اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرانے میں بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو ہیں ہی اپنے مقام سے گرے ہوئے، لیکن جو مقام سے بلند ہے ہم اس کو کسی طرح نیچے کریں. تو اس طرح غلام قوموں کے اندر بھی اقبال کہتے ہیں کہ وہ صرف جسمانی طور پر غلام نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کا ذہن غلام ہو جاتا ہے. ان کو اپنی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، ان کو غیروں کی چیز اچھی لگتی ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دنیا آپ بنانے کے لیے کہا ہے، تو یہ آپ کو ہاتھ دیے ہیں، ناخن دیے ہیں، پیر دیے ہیں، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، حرکت کے لیے پورا جسم دیا ہے، اور جذبات کے لیے دل دیا ہے، شعور اور عقل کے لیے دماغ اور دل دونوں دیا ہے. تو جب آپ حرکت میں رہتے ہیں، اپنے مقام کو پہچانتے ہیں، تو آپ بھاگتے ہیں، آپ بلندی پر جاتے ہیں، آپ اپنے مقام کو برقرار رکھتے ہیں. ورنہ آپ کے ارد گرد جو خوشامد پسند لوگ ہوں گے تو وہ آپ کو نیچے کر دیں گے. تو ہمیشہ اپنے مقام کو پہچانیں اور علم حاصل کریں، حرکت میں رہیں. آپ قرآن پڑھیں، آپ سائنس پڑھیں، آپ جغرافی پڑھیں، آپ ہسٹری پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں، آپ ایکسپیریمنٹ کریں، آپ ایکسپیرینسز کریں. تو اقبال کا پورا جو کلام ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ شیر جب سب کچھ کرتا ہے تو وہ بادشاہ بنتا ہے. تو آپ بھی سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بادشاہت کریں گے، ایسی بادشاہت جس سے سب کو خیر ملے گی، اور دنیا میں انسانیت کو امن کا اور علم کا اور محبت کا پیغام ملے گا. تو یہ ہے آج ہماری اقبال کی شیر کی اور بھیڑ کی کہانی. تو آپ بتائیے بچوں، آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا. اچھا لگا؟ آپ میں سے کون پہلے بتانا چاہے گا کہ آپ کو کیا لگا، کیسا محسوس ہوا، اور کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں؟ السلام علیکم، میرا نام سعد ہے. وعلیکم السلام سعد. جو آپ نے نظم سنائی اقبال کے بارے میں، یہ بہت اچھی تھی. جو آپ کہہ رہی تھی کہ شیر مطلب کہ شیپ بن جاتا ہے، اور ان کے جو ایک مطلب کہ شیپ میں بہت بزرگ ہوتی ہیں، وہ عقل مند ہوتی ہیں، وہ ایسا کیا کرتی ہیں کہ یہ جو ہے نا شیپ بن جاتا ہے، شیر شیپ بن جاتا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو خوشامد ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے. تو جب آپ کی فطرت میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اصل سکلز کو، اصل صلاحیتوں کو، خوبیوں کو جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خوشامد سے دور رہنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ کو عمل پر نہ ابھارے، چاہے آپ کتنی بھی اچھی گفتگو کر لے، چاہے کوئی آپ کی کتنی بھی تعریف کرے، لیکن آپ کے قول کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ آپ کا عمل نہیں ہے تو پھر آپ بھیڑ بن جائیں گے. بہت اچھا سوال تھا. کوئی اور سوال آپ میں سے کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم، میرا نام محمد مصطفیٰ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ بھیڑ نے شیر کو بھیڑ بنانے کا کیوں سوچا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اب آپ سوچیں کہ غلام قومیں اپنی آزادی چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ غلام بنانا چاہتی ہیں. آپ کو انڈیا پاکستان کا بھی یاد ہے کہ پہلے وہ غلام تھے، ٹھیک ہے. تو بھیڑ جو ہے وہ کمزور ہے. تو کمزور جو ہوتا ہے وہ
طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے اتنا کچھ حاصل کرنے کی، لیکن وہ طاقتور کو کمزور بنا سکتا ہے، اور اگر طاقتور کمزور بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی جان بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بھیڑ کے اندر کیا چیز تھی کہ وہ شیر کا شکار نہیں کر سکتی ہیں، وہ ان کے خلاف کوئی فوج تیار نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ ان کو ذہنی طور پر اپنا غلام تو بنا سکتی ہیں. تو اس طرح ان کے اندر وہ خوشامد کے ذریعے ایک ایسا تصور پیدا کرتی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں. جیسے اگر ہم نے آج موبائل پر بیٹھ کر بڑے بڑے گیمز کھیلنا شروع کیے اور جیت گئے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے مقاصد حاصل کر لیے، لیکن ہم بھول گئے کہ ہم تو اپنی جگہ سے ہی نہیں اٹھے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھیڑوں کا مقصد تھا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں تو جن کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ہم ختم کر دیں. تو آج ہمارا پروگرام بچوں آپ سب کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سب اقبال کے شاہین اور شیر ہیں، اور آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں. آپ کو ان کو نشو و نما دینا ہے، نہ کہ کسی کی خوشامد سے، کسی کی سازش سے. بچے بھی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے. کبھی وہ بلنگ کرتے ہیں، کبھی وہ خوشامد کرتے ہیں، کبھی وہ آپ کی بیجا تعریف کریں گے، کبھی وہ بیجا برائی کریں گے. ان چیزوں سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، آپ کو آگے دیکھنا ہے، ہر وقت عمل کے لیے تیار رہنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، تاکہ آپ کے اندر جو یہ اللہ تعالیٰ نے ویپنز رکھے ہیں، آپ کے یہ اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، آپ کی سوچ، عقل، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، آنکھیں، ان کو ہر وقت اچھے کاموں کے لیے تیار رکھیں، استعمال کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اقبال کا وہ شاہین، اقبال کا وہ شیر بن جائیں جو کبھی بھی بھیڑوں اور کرکس سے ہار نہیں مانتا. تو آج آپ کو امید ہے اچھا لگا ہوگا یہ پروگرام. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے آپ کی میزبان امینہ مراد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.